اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنا لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم آمین یا رب العالمین۔ روزے کی فضیلت اور عظمت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ عذاب الہی کے لیے ڈال ہے۔ بس روزے دار کو چاہیے کہ فحش بات نہ کہے اور جہالت کی باتیں مثلاً مذاق، جھوٹ، چیخنا، چلانا اور شور مچانا وغیرہ بھی نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اسے چاہیے کہ 2 مرتبہ کہے کہ میں روزے دار ہوں، قسم اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے تو روزہ میرے ہی لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، لیکن روزے کا ثواب اس سے بھی کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ آج ہم اپنے 4تھے پارے کا آغاز کریں گے، اور اللہ کے تمام تر تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس کے کلام کو پڑھوں، جس نے مجھے یہ علم دیا کہ میں آپ تک ڈیلیور کروں۔ الحمدللہ، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے استقامت عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم ہرگز بلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ یعنی کہ نیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اگر اللہ کی راہ میں کچھ دینا چاہتے ہیں تو اپنی پیاری اور محبوب چیز۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے پر سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اسے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تورات اور انجیل کا علم تھا۔ پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے محبوب تم فرما دو اللہ نے سچ فرمایا، حالانکہ تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے مکہ، بڑی ہی برکت والا اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی کہ جو پہلا گھر تھا امن کی جگہ، ہدایت کی جگہ، وہ مکہ مکرمہ ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور اس میں داخل ہو امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے تو انکار کرے تو اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ ایک یہ کہ کھلی نشانیاں یعنی کہ مقام ابراہیم یعنی کہ شعار اللہ، جو ہم پہ انبیاء کرام کے نشان ہو اسے شعار اللہ کہا جاتا ہے، اور جہاں پر اور انہیں اس مقصد کے لیے سب کے لیے نشانی بنا کر رکھ دیا گیا۔ انبیاء کرام کے جیسے یعنی کہ مقام ابراہیم
وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے۔ اسے معلوم ہوا کہ پیغمبر کے قدم چھو جانے کی وجہ سے اللہ نے اس پتھر کو متبرک کر دیا اور شاعر اللہ یا آیات اللہ یعنی اللہ کی نشانی بنا دیا گیا۔ اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ تم فرما دو اے اہل کتاب، اللہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ تم فرما دو اے اہل کتاب، تم ایمان لانے کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو، یعنی کہ ایمان والوں کو اللہ کے رستے سے کیوں کر روکتے ہو۔ تم اس میں ٹیڑھا پن چاہتے ہو حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دے گا۔ اس میں ایک آ جاتے ہے کہ مرشاس بن قیس ہے، وہ ایک یہودی تھا۔ اس نے جب اوس و ہجرت میں محبت دیکھی تو ان میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں صلح کروا دی، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فتنہ اور فساد جو ہے وہ ظاہر کر دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فتنہ اور فساد ڈالا جاتا ہے وہ یہودیوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور صلح کروانا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں آ جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اب تم کیوں کفر کرو حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جا چکی ہیں، تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ اسے یقیناً سیدھی رستہ ضرور دکھائے گا۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر چلتا ہے، جو اللہ کا رستہ ٹھیک طرح سے پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرتا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں، مدد تبھی آتی ہے جب آپ خود اس چیز کی نیت کرتے ہیں اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن پاک، اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ اور جب اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو تو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، بس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم کو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی آپس میں اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی باتوں کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہو گئے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی کہ ایمان والے اور ایمان نہ لانے والوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ الگ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں کر چاہتا۔
اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کا کام اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کا ضرور ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تو بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور ان میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے، یعنی کہ امت محمدی کو بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ جہاں بھی پائیں گے ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے ان کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا یہ لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، یعنی کہ کفار پر اللہ کا رعب اور محتاجی ان کی مسلط کر دی گئی اور ان پر لکھ دی گئی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس کے لیے وہ نافرمان اور سرکش تھے، یعنی کہ ان کے لیے اللہ کی اور تمام لوگوں کی لعنت، تمام فرشتوں کی ان پر لعنت ہے۔ یہ سب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں، اور وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ نماز تہجد میں۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ جو نماز تہجد کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اور بہت قریب سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو اس کی بخشش قبول کروں، یعنی کہ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور بلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز اس نیکی پر اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ سے ڈرنے والوں کو جانتا ہے، یعنی کہ جو نیک کام کرے گا چاہے اس کا صلہ اس کو دنیا میں ملے یا نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اور اس کو ضرور اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے اور ان کے اعمال اور ان کی اولاد اور ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ بچا نہ سکیں گے، یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کے مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو، اور وہ ہوا کسی ایسی قوم کو کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوروں پر ظلم کیا، یعنی کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ اس کھیتی کو ہلاک کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی کہ جو عمل وہ برے عمل کرتے ہیں، تو یعنی کہ ٹھنڈ کی مثال دینے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہیں اور اپنی ہی جانوں پر خود ظلم کر رہے ہیں اس چھوٹی سی زندگی پہ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارے برائی میں کمی نہیں کریں گے، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑو، حالانکہ جبکہ ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر، بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کی تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہاں پر کھلی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے رازوں کی حفاظت کرو، یعنی منافقین سے اور کفار سے ان کو نارازدار بناؤ۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب، تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو
تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی کہ جب مسلمانوں کو کوئی برائی پہنچتی تھی یا انہیں کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے پہنچتی تھی تو ان کا خوشی سے کے مارے یہ لوگ پھولے نہیں سماتے تھے، اور اگر انہیں کسی طرح کی کوئی خوشی ملتی تھی تو یہ لوگ پریشانی اور دکھ میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان میں صبر ہو، اور صبر سے وہ تقوی اختیار کریں اور اللہ کی مدد نصرت ان کو قریب پائیں گے۔ اور یاد کرو اے حبیب، جب صبح کے وقت تم اپنی دولت خانے سے نکل کر مسلمانوں کی لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائے، اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا، اور اللہ ہی مسلمانوں کو کا بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اس وقت جو جنگ احد تھی تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے دو گروہ بن گئے، جس میں سے کچھ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کی، اور کچھ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انسنی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دو نے بزدلی، جن گروہوں نے بزدلی دکھائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سنبھالنے والا ہے۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید کی، اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، وہ اس طرح کہ تعداد پر نہیں ڈیپینڈ کیا، بلکہ اللہ نے اپنے فرشتے بھیج دیے۔ یاد کرو اے حبیب، جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارے رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو، اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارے رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یعنی کہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اللہ نے اس مدد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا، اور اس کے لیے کہ اس نے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ ہی سے ہوتی ہے، کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو زبردست حکمت والا ہے، اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل اور رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ اے حبیب، آپ اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے، اور چاہے تو انہیں عذاب میں ڈال دے، کیونکہ یہ ظالم ہیں۔ یعنی کہ جو کافر ہیں ان تک تو بات پہنچ گئی اور حق اور سچ پہنچ گیا، لیکن جو اس چیز کو مانیں گے تو وہی ہدایت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا عمل یہی ہے کہ آپ پہنچا دیں، نہ مانے یہ اللہ تعالیٰ کے ان کا ذمہ ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو اور اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اب یہاں پر ایک تو یہ کہ جنگ احد میں مسلمانوں سے جو خطا ہو گئی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے سنی انسنی کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وجہ سے بھی معاف کر دیا کہ اس سے پہلے وہی مسلمان کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو وہ ایک آواز پہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، اللہ نے ان کی خطائیں اس وجہ سے معاف کر دیں کہ یہ میرے حبیب کی بات، یہاں سے ان کی غلطی ہو گئی ہے، اور یہاں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غلطی کرنے کے بعد اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ انسانوں کی طرح نہیں کہ اگر کسی انسان کا دل دکھائے یا کسی انسان کو تکلیف پہنچائے تو وہ اسے معاف نہ کرے، لیکن وہ تو پروردگار ہے، وہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے، اس سے اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور آگے سود کو یعنی کہ اپنے مالوں کو کسی تنگ دست کو اگر دے دیے تو اس سے دگنے
یا چگنا طور پر واپس نہ لینے کا حکم ہے، سود سے روکا جا رہا ہے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہے، اس کے باتوں کا اس کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت خوبصورت خوشخبریاں دیتے ہیں۔ اور جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور اللہ سے درگزر کرنے والے، اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ خوشحالی اور تنگ دستی، خوشحالی میں تو ہم کر ہی لیتے ہیں، لیکن تنگ دستی میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور کچھ نہ کچھ دینا چاہیے اور اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ یہ کس کی صفات ہے؟ ایک مومن کی، ایک رب والے کی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ یعنی کہ اگر کسی سے بھول چوک میں یا جانے یا انجانے میں غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شرط پہ کہ وہ دوبارہ نہیں کرے گا، تو وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کے نائب بنا کے اس نے ہمیں بھیجا ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے کہ وہ بارہا کہتا ہے کہ میں بڑا غفور رحیم ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں تمام جہانوں کا مالک ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ صفات ہے میرے رب کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا بدلہ بہت اچھا ہے۔ یعنی کہ بارہا خوشخبری دی جا رہی ہے کہ عمل نیک صالح عمل والے ہی کامیاب ہیں۔ تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں، اور زمین میں چر پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا ہے۔ پرانے قصے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے طریقوں سے، ایسے باتوں سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ جو جھٹلاتے تھے اور جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تم ہی غالب رہو گے۔ یعنی کہ مشکل اور مصیبت میں اگر ایمان والا ہمت سے کام لے، صبر سے کام لے، تقوی اختیار کرے، تو بے شک وہی غالب رہنے والا ہے۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں۔ یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کی شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ مشکل اور آسانی آتی رہتی ہے، اور پہلے لوگوں پر بھی، یعنی کہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، پہلے لوگوں پر بھی یہ مصائب آئے ہیں۔ اسی طرح کہ اگر مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے تو ایسے ہی مصیبت کفار پر بھی آتی ہے، ان پر بھی، نافرمانوں پر بھی آتی ہے، لیکن وہ بھی ڈٹے رہتے ہیں۔ تو اس پر صبر کرنے کا اور تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے، اور شہادت یعنی کہ اللہ کی راہ پر جان دینے والوں کو مردہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کے لیے اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہوگے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان لیا ہے اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ یعنی کہ آزمائش سخت شرط ہے، کسی جنت پانے کے لیے آزمائش شرط ہے۔ تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا، اور محمد ایک رسول ہی ہیں، اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھر گئے
اور وہ اللہ کو کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ عن قریب اللہ شکر کرنے والوں کو صلہ دے گا۔ یعنی کہ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب جو ہے نبی جنگ احد میں مسلمانوں کے ساتھ ہے کہ جو لوگ واپس الٹے پاؤں پلٹ گئے ہیں تو انہوں نے وہ کس طرح پلٹے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کا اس سے کچھ بھی ان کا بگاڑ نہیں سکے، اور شکر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی تائید ہے۔ اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے۔ ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو ایک تو شکر کا بارہا ذکر آیا ہے کہ جو شکر کرے گا اس کے چیزوں کو، اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا جائے گا، اور انسان کے وقت جو اس کے مرنے کا ہے، جیسے اگر اچانک سڈن کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا سوچ بھی نہیں سکتے اب کہ عزیز و اقارب میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے کو پیارا ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کاش ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کی امانت ہیں، ہم نے اسی کی طرف جانا ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے۔ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے ہمت نہ ہاری، نہ کمزوری دکھائی، نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو، ہمارے معاملے میں جو ہم نے زیادتیاں ہوئیں انہیں بخش دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھاؤ گے اور نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ یعنی کہ اگر آپ یہودیوں کی یا کافروں کی باتوں پر چلیں گے یا ان کی باتوں کو سنیں گے تو نقصان اور خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو یہ بارہا بتایا جا رہا ہے، اور آج بھی اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے کہ جو مسلمان اللہ پہ توکل کرنے کے بجائے مال اور اسباب اور دنیا کے مال پر اور یہودیوں پر توکل کیے ہوئے ہیں، یہ چیزیں قرآن پاک میں 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچ چکی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر مسلمان اس چیز کو نہیں پکڑیں گے تو خسارے میں ہوں گے۔ عنقریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب جنگ احد سے واپسی پر ابو سفیان جو تھا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، جبکہ وہ سوچ یہ رہا تھا کہ کاش میں سارے مسلمانوں کو قتل کر کے آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رعب اور ہیبت ڈال دی تو وہ واپس مکہ میں چلا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کو اللہ نے ایسے اس دشمن سے محفوظ کر لیا۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تک تم نے بزدلی دکھائی تو حکم میں آپس میں اختلاف کیا، اور تم نے اس کے بعد نافرمانی کی۔ جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا جو تمہیں پسند تھی، تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور کوئی آخرت کا طلبگار، پھر اس نے تمہارا منہ ان کی طرف پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائش، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں پر اللہ نے جنگ احد میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی نہیں کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے۔
کیونکہ بہت سارے مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی مثال میں آگے تھے، لیکن ان سے نہ جانے میں یہ ہو چکا، غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے تھے، اور تمہارے پیچھے رہ جانے والے دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا اور معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس تکلیف پر جو تمہیں پہنچی ہے، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ پھر اس نے تم پر غم کی بات چین کی نیند اتاری جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی۔ ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے، جاہلیت کے سے گمان، اور کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے۔ جب آزمائش کا وقت آتا ہے نا تو اسی وقت کھڑے اور کھوٹے کی پہچان ہوتی ہے۔ مسلمان صابر جبکہ منافق بے صبرا ہوتا ہے۔ تم فرما دو کہ اختیار تو سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے، یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس معاملے کا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اے حبیب فرما دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے جب بھی جن کا مارا جانا لکھا ہو جا چکا وہ اپنے قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے اور جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ کھول کر سامنے ظاہر کر دے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ یہاں اللہ نے غزوہ احد میں پیش آنے والے واقعات کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اخلاص کو اور منافقت کو آزما رہا تھا، جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ تھا ان سب کے سامنے کھول کر بیان کر دیا۔ بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے تھے جس دن تمہاری فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بغض اعمال یعنی کہ بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ انہیں معاف فرما دے، بے شک اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ جنگ احد میں 14 صحابی تھے، 14 صحابی کے سوا باقی تمام اصحاب جو تھے وہ ان کے قدم یعنی کہ اکھڑ گئے تھے، تو اس صورت میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، اے ایمان والو ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے، ان کی طرف سے یہ نہ کہو، حالانکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے، اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اب یہ رائے خدا میں شہادت ہو جائے یا طبعی موت آ جائے تو یہ موت مغفرت اور رحمت کا سبب ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں جو موت آ جائے، طبعی طور پہ آ جائے یا شہادت کے طور پر آ جائے، وہ ایسی موت دنیا کی دھن و دولت سے یعنی کہ بہتر ہے۔ دوران جہاد موت و شہادت عبادت یا ذکر یا علمی خدمات یا تبلیغی دین پہ جب آپ جاتے ہیں تو موت آ جائے تو یہی موت شہادت کا رتبہ ہوتی ہے۔ اب یہ افسوس کر رہے تھے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے اپنی منافقت دکھانے کے بعد کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں جنگ پر، تو کہتے ہیں کہ کاش تم لوگ بھی رہ جاتے تو یہ سامنا تم لوگوں کو نہ کرنا پڑتا، جبکہ وہ تو اعلیٰ مرتبہ انہوں نے حاصل کیا۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحمت نازل کرنے والا ہے، اور یہی بہتر ہے تمام جمع کرنے والی چیزوں سے۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں جمع کیے جاؤ گے۔ اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہے، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ آپ ان کو معاف فرما دے اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کامیابی میں ان سے مشورہ لیتے رہو، پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے نرمی اور شفقت اعلیٰ انسانی صفت ہے، اعلیٰ اخلاقی صفت ہے، یہ ہر انسان میں نہیں پائی جاتی۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نرمی اور شفقت نہیں عطا کرتا، یعنی کہ سخت
دل اور تش مزاج لوگوں سے دور رہنا چاہیے، جبکہ کریم شفیق آدمی کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سخت مزاج ہوتے ہیں ان کے قریب نہیں ہوتا، جیسے وہ دنیا والوں کے لیے مزاج رکھتے ہیں، اللہ بھی ان کے لیے ایسا ہی مزاج رکھتا ہے۔ اور جو نرم دل ہوتا ہے، جو دنیا والوں سے محبت میں نرمی کرتا ہے یا ان کی کسی بھی پریشانی میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ بھی ویسے ہی اس نرم دل کا ساتھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے سراپا رحمت، شفقت اور مجسم ہے۔ مشورہ لینا جو ہے وہ بھی سنت قرار دیا گیا ہے، مشورے میں ہی برکت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے علاوہ کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں۔ جو خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے امانت کی ہوگی، خیانت یعنی کہ خیانت کی ہوگی۔ پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں، اور اللہ ان تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی رضا کا طلب ہو، اور یعنی کہ جو بندہ اللہ کی رضا کا طالب ہو، اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں وہ جو اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہو، اس کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربانیاں کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے، صالحین کرتے تھے، اور اللہ کے ایسے کام جو نافرمانی کے تھے وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ اور وہ جو منافقین ہیں، جو ضرورت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، جو سخت دل ہوتے ہیں، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، اور ان کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچے جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو یہ تمہارے اپنے ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کسی پر کوئی غزوہ احد میں یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت مسلمانوں کو نقصان اٹھانے کی متعدد حکمتیں تھیں، ایک حکمت بیان کرتے فرمایا کہ مسلمان اور منافقین کے درمیان امتیاز کو ظاہر ہو گیا کہ منافقین جو تھے وہ الگ ہو گئے اور مسلمانوں کو بھی الگ کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور یہ انسان پر جب اگر کوئی مصیبت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنے عمل کی وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، یا ظلم کرتا ہے یا ظلم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کو پہچان کرا دے، اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے۔ اور جب اس نے کہا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، دشمنوں سے دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے کہ اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں یہ چھپاتے ہیں، یعنی کہ منافقت جو کہ غزوہ احد میں کھل کر سامنے آ گئے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم فقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم موتا ان کنتم صادقین، اور جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کہ خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو دور کر دکھاؤ،
اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور وہاں سے رزق پاتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ منافقین تو تھے، وہ سامنے آ گئے، وہ کھل کر جو مسلمان شہید ہوئے وہاں پر ان کو خوشی کا اظہار بھی تھا کہ ہم بچ گئے ہیں، تم لوگ مارے گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے جو کہ کسی کو عطا نہیں ہوا، یعنی کہ وہ رزق کہ وہ اب زندہ ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جا رہا ہے۔ وہ اس پر خوش ہوئے جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں بھائیوں پر بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں، اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یعنی کہ جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد جو واپسی کے دوران ابو سفیان کو مسلمانوں کا مکمل خاتمہ کرنے کے مطلب افسوس ہوا کہ میں کاش اس کو مکمل کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ روب ڈال دیا۔ تو اس میں سے کچھ 70 مسلمانوں کی جو صحابہ تھے، ایک جماعت تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر حاضر ہوگی جبکہ وہ زخمی تھے۔ تو اس صورت میں یہ آیات کا نزول ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کا مطلب ضائع نہیں کرنے والا، کہ وہ زخمی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر پہنچ گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ پھر یہ لوگ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ واپس لوٹے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، اور تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ سپر پاور امریکہ ہے، سپر پاور اسرائیل ہے، لیکن سپر ڈوپر پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اگر آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ سے ڈریں جسے ڈرنے کا حق ہے، تو آپ کے لیے یہ پاورز جو دنیاوی پاورز ہیں کوئی معنی نہیں رکھیں گی۔ اور اے حبیب تم ان کا کچھ غم نہ کرو جو کفر میں دوڑ جاتے ہیں اور اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ کفر کے راستے پر چلنے والوں کے لیے جو کچھ وہ کرتے ہیں، جو راستے اختیار کرتے ہیں قرآن کو جھٹلانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھٹلانے کے لیے، آج تک منہ کے بل گرتے ہوئے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک گریں گے۔ مسلمانوں کو صرف کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں اور ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو صرف ان کے لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، یعنی کہ عام لوگوں کو غیب کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے۔ تو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، تاکہ تم ایمان لاؤ اور متقی بنو، اور تمہارے لیے بہت اجر ہے۔ اب غیب کا علم یہاں پہ بتایا گیا کہ عام انسانوں کو نہیں ہوتا، جیسے یہ جو پامسٹ کہتے ہیں یا جو بھی اسٹرالوجسٹ ہو، تو یہ آپ کو کوئی غیب کا علم دے دیں، یا کسی ایسے بندے کے پاس چلے جائیں اور وہ پیر فقیر ہو اور آپ کو بتائے کہ آپ کے پاس کیا ہوا، پاسٹ میں کیا ہوا، پریزنٹ میں کیا ہوگا، یا فیوچر میں کیا ہوگا۔ تو ایسے لوگوں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، یا انبیاء کرام کو اللہ کے اذن سے ملا۔ اس کے علاوہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں،
مجھے بھی ایسے بہت سارے چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جس میں مجھے کہا گیا کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن میں نے توکل اللہ پہ کیا ہمیشہ، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ توکل ابھی تک میرا قائم رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ توکل ہمیشہ میرے آخری دم تک قائم رہے، آمین۔ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، وہ ہر چیز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے بڑا۔ اب بخل کیا ہے؟ یعنی کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا اسے خرچ کرنے کی بجائے، یعنی کہ جو جائز طریقے سے خرچ کرنا چاہیے وہاں پر بھی خرچ نہیں کرتے، جیسے زکوٰۃ نہ دینا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، کسی غریب ایسے نادان جو سفید پوش اس کی مدد نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بخل پسند نہیں۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا جس میں انہوں نے بخل کیا، اور اللہ آسمان اور زمین کی وارث ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یعنی کہ بخل کرنے والے کی سزا یہی ہوگی کہ وہی مال اس کے گلے کا پھندا بن جائے گا، توق بن جائے گا، اژدہا بن جائے گا، تو وہ اس سے کبھی بھی نکل نہیں سکیں گے۔ بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے، ہم مالدار ہیں، ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کے انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے جلا دینے والا عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی کہ انہوں نے منافقین نے جو یہ آیات جب اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی اور انبیاء کرام کو جو ناحق قتل کرنے کا بیان جو اکٹھا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کر دی کہ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں جرم بہت عظیم ترین ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ غریب ہے جو ہم سے زکوٰۃ مانگ رہے، یہ بخل کرنے والوں کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تو شان یہ ہے کہ وہ تو تمہیں نوازتا ہے، اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو نوازتا ہے، پتھر کے اندر رزق دے دیتا ہے، تو تمہیں دینا، تمہاری رزق ملنا تمہاری قابلیت تو نہیں، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، اے حبیب تم فرما دو کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سارے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر اور کھلے معجزات لے کر آئے ہیں جو تم سے کہتے تھے، اور اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ یہاں پر جو پہلی کتابیں نازل ہوئیں تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود تھا، لیکن انہوں نے وہ ذکر چھپایا، ان کے مفسرین نے، ان کے بڑوں نے جو ہے، ان یہودیوں نے وہ ذکر چھپایا کہ ایسے لوگوں کو کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی سچائی پتہ نہ چل جائے۔ تو یہ وہ آیات ہیں جو کہ اس چیز کے بارے میں گواہی دیتی ہیں۔ اے حبیب اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف صاف نشانی اور صحیفے روشن کتاب لے کر آئے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھے گا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورهم یوم القیامۃ فمن تخزع عن الناس وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر کا پورے بدلہ دیا جائے گا، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کی زندگی ہے، یعنی کہ دنیا کے آپ جتنے مرضی عیش و عشرت کا سامان لے لیں، اس کی مثال ایسی ہی ہے نا کہ آپ کو 10 منٹ کے لیے چھاؤں میں کھڑا کیا جائے، اس کے بعد تپتی ریت پر ہمیشہ کے لیے کھڑا کر دیا جائے، اور دوسرا وہ جو 10 منٹ تپتی ریت یا سخت گرمی میں کھڑا ہو، اس کے بعد اس کو ایئر کنڈیشن روم میں ہمیشہ کے لیے کر دیا جائے۔ تو ایسے ہی کفار مسلمانوں کی مثال ہے، جو کہ ابھی جن مسلمانوں کو لگتا ہے نا کہ یہ تپتی ریت یا سخت دھوپ ان کے لیے بہت مشکل ہے، تو اس کے بعد جو اس پر صبر کرے گا، جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا، اس کے لیے ایئر کنڈیشن کے روم تیار ہیں۔ یعنی کہ یہ تو وقتی ایک کھیل تماشا ہے۔
بے شک تمہارے مال اور تمہارے جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہوں نے تم پر پہلے کتاب دی وہ مشرکوں سے زیادہ بہت ہی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ یعنی کہ آزمائش شرط ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو اللہ سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت پر انہوں نے ان آیات کو بیچ دیا۔ ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کے جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کے ایسے کاموں پر تعریف کی جائے گی جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر تھا، موجود تھا، لیکن انہوں نے وہ ذکر اپنی ان آیات کو بیچ دیا، یعنی کہ ان کو چھپا دیا دنیاوی مال، دنیاوی عشرت، دنیاوی مرتبے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے، اس قوم کی اس جھوٹ کو اور ظاہر کر رہا ہے کہ جو انہوں نے ان کتابوں میں تحریف کی، جس کے بعد قرآن پاک کا نزول ہوا۔ ہرگز گمان نہ کرو کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ عذاب سے وہ دور نہ سمجھو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلو کے بل لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے اور تو ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے تو اسے تو نے ہی ضرور رسوا کر دیا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئیں گے، پس اے پر ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے، ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں شامل کر اور موت عطا فرما۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزینا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے رب ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، اور میں تم میں سے عمل کرنے والوں کے عمل ضائع نہیں کروں گا، وہ مرد ہوں یا عورت ہو، یعنی کہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو تو ان کے عمل ضائع نہیں ہوں گے۔ تم آپس میں ایک ہی ہو، پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکلے تو میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو ضرور ان سب کے گناہ مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن میں نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر اور اللہ ہی سے ثواب پائیں گے۔ اے مخاطب کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہر چیز تجھ دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جن کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں،
وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے جو اللہ کے پاس وہ نیکیوں کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور تمہاری طرف نازل کیا گیا ان پر اور ان کی طرف سے نازل کیا گیا اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اللہ کے حضور جھکے ہوئے اور وہ اللہ کی آیات کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کی طرف سے ہے، اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا نصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس نے جوڑا پیدا کیے اور دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ اس آیت میں تمام انبیاء تمام بنی آدم کو خطاب ہے، یعنی کہ سب کو تقویٰ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مزید یہ کہ یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان یعنی کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر ان کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی کہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ان دونوں حضرات سے زمین پر نسل در نسل یعنی کہ جتنی ہی نسل سٹارٹ ہوئی ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہوئی ہے اور مردوں اور عورتوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے باہم ظلم اور حق کی تلفی کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لہٰذا خوف خدا کا حکم دیا گیا ہے اور ظلم سے بچیں تاکہ ظلم ایک بدترین اس کی صورت جو ہے وہ قطع رحمی، یہاں پر رشتوں کو توڑنا بھی آ رہا ہے، لہٰذا اسے بچنے کا حکم ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، یعنی کہ یتیموں کے ساتھ ناانصافی بہت بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے ہی نکاح کرو یا لونڈی پر گزارا کرو جس کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو۔ یعنی کہ نکاح کے جو حکم ہے 2 3 4 وہ اس کے برابری پر ہے کہ جو ایک کو حق ملنا ہے وہ دوسری یا تیسری یا چوتھی، اور اگر نہیں ہی کر سکتے تو ایک ہی بہتر ہے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں تمہیں کچھ واپس کر دیں تو یہ پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنا ہے، اور انہیں اس مال میں کھلاؤ اور پہناؤ اور ان میں سے اچھی بات کو۔ اس آیت میں چند احکامات بیان فرمائے ہیں جس کا خلاصہ یہ کہ جن بچوں کی پرورش تمہارے ذمہ ہے، یعنی کہ یتیم بچے جو ہیں، اور ان کا مال تمہارے پاس ہے تو وہ بچے اتنے سمجھ نہیں رکھتے ہیں کہ آپ ان کو ان کا مال دے دیں تو مال کو صحیح خرچ کر سکیں، تو ان کا مال یعنی کہ ان کا مال جو ہے وہ ان کے حوالے نہ کیا جائے اور تاکہ وہ جلد ضائع کر دے جب تک وہ سمجھدار نہ ہو جائے۔ اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں تو تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے کہ جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو جیسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر جب
تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو، حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یعنی کہ ان کے مالوں کو جلدی جلدی پرورش کے لیے ختم کر دینا یہ غلط ہے، یعنی کہ فضول خرچی کے کاموں میں استعمال نہ کرو، اور اس ڈر سے کہ مال جلدی نہ کھو کہ بڑے ہونے پر انہیں ان کا مال واپس نہ کرنا پڑ جائے۔ تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ بہت اچھی طریقے سے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ مردوں کے لیے ان مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ مال وراثت چھوڑا، یعنی کہ وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ نے یہ مقرر حصے کر دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا حکم دیا ہے، جس میں باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ، یعنی کہ یہاں زمانہ جاہلیت میں عورتوں اور بچوں کی وراثت کا جو حصہ ہوتا تھا وہ باطل طریقے سے ختم کر دیا جاتا تھا۔ اسے یہ معلوم ہوا کہ بیٹے کو میراث دینا اور بیٹی کو نہ دینا صریح ظلم اور قرآن کے خلاف ہے، یعنی کہ وہ لوگ بیٹیوں کو ان کا مال نہیں دیتے تھے، وراثت نہیں دیتے تھے، تو یہاں پر وراثت کی تقسیم میں عورتوں اور بچیوں کو بھی شامل کیا گیا، دونوں کو شامل کر دیا گیا ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار اور یتیم مساکین آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو، اور اچھے سے ان سے اچھی باتیں کہو۔ غیر وارثوں کو وراثت کے مال میں کچھ دینا مستحب ہے۔ اس پر یوں بھی عمل ہو سکتا ہے کہ دادا اپنے یتیم پوتے کے بارے میں وصیت کر جائے یا وارث اپنے حصے سے اسے کچھ دے دے۔ اس حکم پر عمل کرنے میں مسلمانوں میں بہت سستی پائی گئی ہے، البتہ یہ یاد رہے کہ نابالغ اور غیر موجودہ وارث کے حصے سے دینے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ غیر جو نابالغ ہیں اور ان کو اس میں جو مال ہے اس کی تقسیم میں کسی غیر وارث جو وارث نہیں ہے اس میں سے آپ نہیں حصہ دے سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے ہیں تو ان کے بارے میں کچھ کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، عنقریب یہ لوگ بڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہوگا، اور اگر ایسی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ، اور اگر میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے ترکے سے 6واں حصہ ہوگا۔ پھر اگر میت کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑ جائیں تو ماں کے لیے 1/3 حصہ ہے، پھر اگر اس میت کی کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ سب احکام اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے کے بعد ہوں گے جو وہ فوت ہونے والا کر گیا ہے، اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تمہیں معلوم نہیں، ان میں سے کون تمہیں زیادہ فائدہ دے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حصہ ہے، بے شک اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ وراثت کی جو تقسیم ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ یتیموں کا مال ناحق کھانا سخت حرام قرار دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یتیم کا مال جان بوجھ کر بری نیت سے کھانا تو واضح ہی ہے، لیکن بعض اوقات لا علمی میں بھی گناہ ہو جاتا ہے، جیسے جب میت کے ورثاء میں کوئی یتیم ہے تو اس کے مال سے اس کے مال میں سمیت مشترک مال سے فاتح وغیرہ کا کھانا حرام ہے، اور اسی طرح اس میں یتیم کا حق شامل ہوتا ہے۔ اس آیات سے یہ بھی ہمیں وراثت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ ان احکامات میں کافی تفصیل ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ جب تک باقاعدہ کسی کے پاس بیٹھ کر مشق کے ذریعے حل نہ کیا جائے تب تک سمجھنا مشکل ہے، اس لیے انہیں سمجھنے کے لیے باقاعدہ کسی علم میراث کے ماہر یعنی کہ عالم کے پاس بیٹھ کر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔
اور میراث میں جو حصے مقرر کیے گئے ہیں ان کی مقدار کی مکمل حکمت اور مصلحت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہماری عقل اور شعور اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اور تمہاری بیویاں اور جو مال چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو ان میں سے تمہارے لیے آدھا حصہ ہے، اور پھر اگر اولاد ہو تو ایک ترکے میں سے تمہارے لیے چھٹا حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو انہوں نے کی ہے ہوں، قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے، اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہارے ترکے میں سے عورتوں کے لیے چھٹا ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں 8واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کے بعد ہوں گے جو وصیت تم کر جاؤ اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گے۔ اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ تقسیم کیا جانا ہو جس نے ماں باپ اور اولاد میں سے کوئی نہ چھوڑا ہو اور صرف ماں کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر اگر وہ ماں کی طرف والے بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ دونوں صورتیں میت کی اس وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوں گی جب وصیت میں اس نے وارث کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے اور اللہ بڑا ہی علم والا اور حلم والا ہے۔ یعنی کہ میت کی طرف سے کی گئی وصیت اس کے مال کے تیسرے حصے سے پوری کی جائے گی۔ اس سے زائد کی وصیت وارثوں کی اجازت پر موقوف ہے، اور چاہے تو زائد مقرر کریں یا اپنے حصے لے لیں۔ اس میں ایک بات بہت واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ جو وصیت پر عمل ہوگا وہ قرض دینے کے بعد ہوگا۔ قرض یعنی کہ میت کا کفن دفن، قرض، اور اس کے بعد آپ وصیت کی تقسیم کا عمل شروع ہوگا۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ انہیں جنتوں کے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی تمام حدوں سے حد گزر جائے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے بدکاری کر لیں ان پر اپنوں میں سے 4 مردوں کو گواہ کر لو، پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ اختیار کر دیں۔ جب بھی حد شرعی کو توڑنا حرام ہے، اسی طرح لیکن تمام حدود کو توڑنے والا کافر ہے، یعنی جو ایمان کی حد کو توڑ دیتا ہے۔ اس مقام پر یہی مراد ہے کہ کیونکہ یہاں نافرمانی کے لیے ہمیشہ جہنم کے داخل ہونے کی وعید ہے۔ زانیہ عورتوں کی موت آنے تک گھروں میں قید۔ اب دیکھیں جو مرد خواتین کو مارتے ہیں کہ اس نے بدکاری کی یا ان پہ الزامات لگاتے ہیں بغیر کسی گواہ کے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی اس پہ بدکاری کا الزام لگانے ہیں تو اس کے لیے 4 مردوں کی گواہی لازم ہے، اور 2 مرد عورتیں جو ایسے کام کریں ان کی تکلیف پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو پیچھے چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وہ توبہ جس کی قبول کرنا چاہے کرنا اللہ اپنے فضل سے لازم کر لیتا ہے، اور انہیں کی جو نادانی سے برائی کر بیٹھے ہیں اور پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لے تو ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے، اور اللہ علم اور حکمت والے۔ وقان اللہ علیما حکیما۔ ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ پہنچے تو کہنے لگتے ہیں اب تو میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول کی جائے گی کیونکہ یہ کفر کی حالت میں مرے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینۃ وعاشروہن بالمعروف وإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔
اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، عورتوں کو ان کی نیت سے روکو نہیں، جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت میں کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، یہ ان کے ساتھ اچھا طریقے سے گزر بسر کرو، یا پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اللہ اس کو بہت اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ اسلام سے پہلے اہل عرب کا دستور تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کو بھی وارث بن جاتے تھے، یعنی کہ جو بھائی یا بہن یا کسی عزیز کا فوت ہو جاتا ہے، اس کی جو بیوی تھی اس کی بھی وراثت کو کا حصہ سمجھ کے اس کو اپنا لیتے، اگر چاہتے تو مہر کے بغیر انہیں اپنی زوجیت میں رکھ لیتے اور یا کسی اور کے ساتھ شادی کرا دیتے، ان کے مہر خود لے لیتے اور انہیں آگے شادی نہ کرنے دیتے بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے، تو انہیں جو مال وراثت میں ملا وہ لوگوں کو دے دیں، تب بھی ان کی جان چھوڑ دیں۔ یہ عورتوں کو اس لیے رکھتے تھے کہ یہ مر جائیں اور یہ ان کی جو وراثت ہے وہ ان تک تقسیم ہو جائے۔ الغرض کہ وہ عورتیں ان کے ہاتھوں میں بالکل مجبور ہوتی ہیں اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہ کر سکتی، تو اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اگر تم اپنی بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو تو تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اسے کچھ واپس نہ لو، کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر کھلی گناہ کے مرتکب ہو کر وہ کر لوگے، اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد لے چکی ہیں۔ اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو، البتہ وہ پہلے ہو چکا وہ معاف کر دیا گیا، بے شک بے حیائی اور غضب کا سبب ہے، یہ بہت برا رستہ ہے۔ یعنی کہ زمانہ جاہلیت میں جو تھا وہ یہی تھا کہ اسلام سے پہلے جو باپ دادا کی منکوحہ نکاح میں ہوتی تھی ان سے آگے نکاح کر لیا جاتا تھا، ان کے بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر دینا، تو یہ جاہلیت کی اور اللہ کے غضب کو بلانے والی بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا۔ تم پر حرام کر دی گی تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو ان بیویوں سے ہوں جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو، پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں، تمہارے حقیقی بیٹیوں کی بیویاں اور 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر گیا اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹیوں کے عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے اور رضائی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے، کیونکہ وہ نسبتی بیٹے کے حکم میں ہے، اور پوتے یا پر پوتے بھی بیٹیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقسیم ہمیں بتائی ہے، یہ جو طریقہ سمجھایا ہے، ہمیں تعلیم دی ہے، اگر ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق چلائیں تو ہم کامیابی کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہمارا معاشرہ قرآن کی اس تعلیم سے بے خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں بے حیائی کے کاموں سے ہمیشہ دور رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔